جی بسم اللہ۔ کر لیا تھا میرے خیال کر لیا یہ؟ میں یہ کل کیا تھا. نہیں نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, کل کر لیا تھا. اچھا کر لیا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اب ماما پھر اب یہاں سے 28 سے کریں, یہاں سے کریں. امام امام فرعون، فرعون کے سامنے، وجاء موسیٰ و ہارون الی فرعون، اور گئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف، وقام فی مجلسہ، اور اس کی مجلس میں کھڑے ہوئے، یدعو انہی للہ، دعوت دی اس کو، یدعوانی جی اللہ، جی, ید دعوت عمانی دی، ہی ہے. جی دعوت دی اس کو اللہ کی طرف۔ ہاں ید عمانی ہی تسنیہ کثیر ہے. آگے چلیے. غضب الجبار من جراءت موسیٰ وقال فی علو و کبیر، اور جب غصہ کیا اس اس ظالم نے، من جراءتی موسیٰ، جرا، یہ جرأت سے ہے, جس کو ہم جرأت کہتے ہیں, یہ جراءتی, یہ وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے, جرأت ہے. اور غصہ کیا اس ظالم نے، اور جرت، من جراءت موسیٰ، کہ جی, جرت کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جرأت پر, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جرأت پر اس کو غصہ آیا. یعنی حضرت غصہ، موسیٰ علیہ السلام کی جو جرأت تھی کہ ان کے سامنے کلام کیا, اس پر غصہ آیا. آگے چلیے. وقال فی علو و کبر، اور کہا اس نے کبر میں، الوف، الوف کیا ہوگا؟ علوف کا مطلب ہے یعنی سرکشی میں, اور کبرن اور تکبر میں, یعنی سرکشی اور تکبر میں یہ بات کہی. جی، من تکون ایہا الشعب حتی تقوم فی مجلسی و تعزنی، جی جی. جو تھا ایہا الشباب، یہ اصل میں یہاں پر یہ اس معنی میں ہے, من جو ہے سوال ہے لیکن تحقیر کے معنی میں ہے. کون ہے جس کو ہم اب پنجابی میں نہیں کہتے کڑا ہے, ٹھیک ہے نا, کڑا جو جو آئے گا اس معنی کے اندر ہے. من تکون ایہا الشاب, یعنی من تکون ایہا الشاب, یعنی کون, یعنی تم, یعنی اے نوجوان تم کون ہو کہ حتی تقوم فی مجلسی و تعظنی, یعنی تو کڑا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تو کون ہے جی, یعنی اے نوجوان تم کون ہو, حتی تقوم فی مجلسی و تعظنی, کہ تم کھڑے ہو جاؤ میری کھڑے مجلس ہو میں جائیں۔ اور مجھے نصیحت شروع کرو اور مجھے نصیحت کرتے رہو. یہ اس معنی میں, ٹھیک ہے نا. دیکھیے آگے بھی چلیے گا. الست ذالک الغلام، کیا نہیں وہ تمہیں غلام، الذی التقط ناؤ من البحر، جس کو آ، اٹھایا تھا ہم نے سمندر جی. سے۔ ہاں یعنی کوئی چیز اگر آپ کو راستے میں پڑی ہوئی, اس کو لقطہ کہتے ہیں, تو التقط کا مطلب کسی چیز کو راستے سے اٹھانے کا ہے. تو الست ذالک الغلام, یعنی کیا تم وہی لڑکے نہیں الذی التقطناہ من البحر, جس کو ہم نے سمندر یا دریا میں سے اٹھایا تھا. اب وہ آگے پڑھنے کی کیا تاریخ, آگے پڑھیے. الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین، اور آ، کیا نہیں دیکھا تمہارے رب نے؟ نہیں, آ، یہ ربا یربی سے ہے. یہ جو اچھا، لفظ ہے یربی, یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ربا یربی کا مطلب تربیت کرنے کا, تو یہ اس کو اس طرح سے ہم کریں گے. ربا
रब्बी, रब्बा युरब्बी है, तो इसका मतलब होगा तरबियत करने का। अलम नुरब्बी, अब जब इसमें लम दाखिल होगा तो वो क्या करेगा, इसके जो आखिर में या है उसको हज़फ कर देगा। तो असल में ये क्या था, नुरब्बी था, ठीक है ना, नुरब्बी था। तो जब इस पर लम दाखिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, लम तो नुरब। रब्बी बन जाएगा, और साथ में काफ जो जमीर मुत्तसिल है, तो अलम नुरब्बिका, ये बनेगा इसका। जी, क्या तर्जुमा करेंगे इसका। आ, क्या नहीं पाला हमने तुम्हें, ठीक है। फीना वलीदन, आ, जी, अपने बच्चे, अपने बेटे की तरह। यानी फी ना का मतलब होगा हमने अपने दरमियान में, यानी फी, अपने दरमियान। फिर अपने दरमियान में वलीदन, अब ये हाल बनेगा, इस हाल में कि तुम बच्चे थे, तो निकाब से इसको हम हाल बनाएंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, तो हम वलीदन को हाल बनाएंगे, ठीक है ना। मौलूद के माना में है, वलीद किस माना में है, ये वही वाला कायदा याद आ गया ना आप लोगों को, कि फ़ईल के वजन पर लफ्ज आता है लेकिन कभी कभार माना मफूल का देता है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर बताया, तो रजीम का मतलब मरजूम का है, रजम किया हुआ। तो कतील कभी कभार आता है मकतूल के माना में, तो वलीद यहाँ पर मौलूद के माना में, रकीम जैसे मरकूम के माना में। तो वलीद मौलूद के माना में, क्या हमने तुम्हारी तरबियत नहीं की अपने दरमियान, यानी हमारे, हमने अपने दरमियान में रख कर, अपने पास रख कर तुम्हारी तरबियत नहीं की, तुम्हारी परवरिश नहीं की, इस हाल में कि तुम बच्चे थे। आगे चलिएगा। बलबिस्त फीना, और रहे तुम हमारे बीच, मिन उमूरिका सिनीन, अ, अपनी उस उम्र तक। सिनीन जवान, जवानी, मिन या उम्र का सरीरा, यानी अपनी उम्र के कई साल तुम हमारे दरमियान में रहे। आगे चलिएगा। वफ़अल्त फ़अलतक अल्लती फ़अल्त वअन्त मिनल काफ़िरीन। और जी, वफ़अल्त, फ़अल्त का मतलब क्या होगा, फ़अल्त का मतलब क्या बनेगा। और किया तुमने। फ़अलतका, अब ये फ़अलत, ये मस्दर है, फ़अलतका, और उसकी काफ जमीर उसके साथ मुत्तसिल है, फ़अल्त फ़अलतका, और तुमने तुमने किया अपना की काम, यानी तुमने किया अपना काम, अल्लती फ़अल्ता, जो तुमने किया, ठीक है ना, फ़अल्त फ़अलतका अल्लती फ़अल्ता, यानी अब ये इसका बाब मुहावरा तर्जुमा क्या करेंगे, और तुमने वो किया जो तुमने करना था। ये तन ताना है ना, ये जहर में बुझा हुआ तन और ताना है। और फ़अल्त फ़अलतका अल्लती फ़अल्ता, और फ़अल्ता, और तुमने किया, फ़अलतका, तुम्हारा काम या अपना काम, अल्लती फ़अल्ता, जो तुमने किया, यानी जो तुमने करना था उसको तुमने किया। आगे चलेगा। वअन्त मिनल काफ़िरीन, और तुम काफिरों में से हो। यानी काफिर यहाँ पे, कुफर यहाँ पे लुग़वी नाशुक्री के माना में था, और तुम अच्छा, नाशुक्र गुजार लोगों में से थे। आगे चलेगा। ना शुक्र, ठीक है। वलम यगज़ब मूसा, वलम यकज़िब, और नहीं गुस्सा किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, वलम यकज़िब, और नहीं जुटलाया, वलम यज हद। झूठ नहीं बोला, या जी, यकज़िब है, अगर युकज़िब होता तो फिर तर्जुमा झुटलाने का था, यकज़िब, और झूठ भी नहीं बोला। और आगे झूठ भी चलिए। वलम, बोला, वलम यज हद, और नहीं पाया, यज हद, यानी जहद का मतलब झगड़ा कोशिश, करने का होता और है। नहीं, जहद का, और ये झगड़ा भी नहीं किया। वलम, वलम यतज़िर, और यतज़िर, माजरत से है, वलम या तजर,
اعتذار ویسا ہمارے اردو میں کون کرتے ہیں نا اعتذار، اعتذار کرتے ہیں اردو میں عام طور پر، یہ لفظ اعتذار ہمارا اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے معذرت کرنے کا، اور اعتذار، تو یہی وہی اعتذر یا تذر اعتذار، باب کون سا ہوگا؟ باب اعتذار اختیار افتعال ہے تو ولم یعتذر، اور اور معذرت بھی نہیں کی، اور یعنی کہ معذرت وہ نہیں کی۔ ہم، جی آگے بل چلیے. اجاب فی صراحت و وقار، بلکہ جواب دیا صراحت، تفصیل سے اور وقار کے ساتھ۔ جی جی قال فعلتها اذا وانا من الظالمین، انہوں نے کہا فعلتها، جی تم نے آسان ہے. فعلتها فعلتو، فعلتو کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا ہے. فعلتوها کیا مطلب بنے گا؟ اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فالتو، فالتو تو ہو گیا نا کہ میں نے کیا، اور میں نے کیا تمہارے ہاں ساتھ۔ کے ذریعے نہیں، ہاں وہ آ گیا نا، واحد مونس کی ذمہ آ گیا. فعلتوها یعنی جس کام کا پہلے فرعون نے تانا کیا، فعلتوها، اب یہ فعلتا تھا نا، یاد آ گیا نا؟ پیچھے گزرا تھا فعلت فعلتک یعنی فعلت فعلتک، تم نے اپنا کام کیا، تو فعلتها یعنی اس کام کی طرف ہے، یعنی فعلت فعلتہ، مراد ہے کہ میں نے وہ کام کیا، اذن جبکہ، وانا من الضالین، الضالین یہاں پر لغوی معنی میں، جیسے کافرین لغوی معنی میں تھا ناشکری کے، تو غالین بھی کیا ہوگا یہاں پر، یعنی راستہ نہ جاننے والے، یعنی راستہ نہ جاننے والوں کے معنی میں، جبکہ میں غافل تھا یعنی میں غافل تھا اس معنی میں کریں گے. وہ انا اور واو کو ہم کہیں گے یہ واو حالیہ ہے، یعنی اس حال میں کہ میں ناواقف لوگوں میں سے تھا، کیونکہ نبی کی بات آ رہی ہے تو نبی کے لیے جب یہ الفاظ آتے ہیں نا، جیسے ذنب کا لفظ آتا ہے، عصیان کا لفظ آتا ہے، ظلم کا لفظ آتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اسی طریقے سے یہاں پر من الضالین آگے وجدک ضالا فہدا. تو ان ساری جگہوں کے اوپر جب انبیاء کی طرف ان اسباب کی، الفاظ ظلم کی، ذنب کی، یعنی اضلال کی نسبت ہوتی ہے تو وہ پھر لغوی معنی میں اور اس معنی میں ہوتا ہے کہ میں نا واقف تھا، یعنی مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے. ففررت منکم لما خفتکم، اور میں آ، چلا گیا تمہارے سے جب میں نے خوف کھایا تمہارا. فوہب لی ربی حکما، اور میں لوٹا آ، اپنے رب کے حکم سے. نہیں نہیں، وجعلنی، دوبارہ دیکھیے گا. وہب لی وہاں ربی، تو وہب فعل ہے، ربی اس کا فاعل ہے. وہب یہ ہبا کرنے سے ہے، عطا کرنے سے. وہب لی ربی حکمن، تو کیا اور ہوا؟ آ، اللہ، میرے رب نے آ، مجھے عطا کیا بالکل ٹھیک. حکم، حکمن، حکم، اور وجعلنی، اور بنایا مجھے من المرسلین، پیغمبروں میں سے. یہاں پہ حکمن حکمت کے معنی میں ہے، یعنی نبوت اللہ نے مجھے عطا کی. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک منٹ بڑا کیسے ہو جاتا ہوتا. آگے چلیے. فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک یا فرعون تمن علیہ بالتربیتی، بے شک تم نے اے فرعون تمن علیہ تمن، تمنو من، من یمنو کا مطلب احسان جتلانے کا ہے، تو یمنو سے تمنو کیا بنے گا؟ انک یفرون تمنو علیہ، تم کیا تم نے کرتے ہو؟ احسان، تم ہم، تم احسان کرتے ہو
لے جا میرے پر تربیت بتربیتی تربیت کے ساتھ. یعنی تم مجھ پر یعنی احسان جتلاتے ہو پرورش کرنے کا. یعنی تم ہم، مجھ پر یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ علم ربی کا فینا ولیدہ، جو پیچھے کہا نا کہ ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی اس حال میں کہ تم ہمارے درمیان میں بچے سے تھے، ٹھیک ہے نا. تو تمن علیہ بالتربیتی، تم احسان جتلاتے ہو مجھ پر پرورش کا. آگے چلیے، آگے پڑھیے. ولیکن لا تنظروا، اور لیکن نہیں دیکھتے تم، لماذا وقعت بیدک وکیف امکنک ان ترب تربینی تربینی ربیانی. تربینی. لماذا وقعت وقعت کیا حضرت؟ یعنی کہ لا تنظر لماذا وقعت بیدک، وقعت یعنی میں واقع ہونے سے ہے، یعنی بیدک میں تمہارے ہاتھ کیوں لگا. وقعت ویسے تو وقع یقع کا مطلب ہوگا واقع ہونے کا ہے، اور کسی چیز کے گرنے کا بھی ہے، یا کسی چیز کے پڑھنے کا بھی ہے، یہ مفہوم ہوتا ہے. یعنی میں تمہارے ہاتھ لگا کیوں، لماذا وقعت بیدک، یا میں تمہارے گود تمہارے ہاتھ میں گرا، میں تمہارے پاس کیسے گرا، ٹھیک ہے نا. کیف امکنک ان تربیانی، اور تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں تمہارے ہاتھ کیسے لگا. کیف امکنک ان تربیانی. آگے چلیے گا، پڑھے. وکیف امکنک ان تربینی، اور اور امکنک کہ میں نے کیسے تمہارے پاس تمہارے تک پہنچا. امکنک امکن آ، سک- امکان سے ہے، یعنی کیف امکنک یعنی تمہارے لیے کیسے ممکن ہوا. امکنک یعنی تمہارے لیے ممکن ہوا ان تربیانی، کہ تم کیا کرو. میری تربیت کرو یا مجھے ہاں، پالو. یہ بھی تو. ہاں، یہ سوچو کہ میں تمہارے پاس پہنچا کیسے، ہم، ٹھیک ہے نا، اور تم میری تربیت کیسے کرو، وجہ کیا تھی، یہ بھی تو دیکھو. آگے چلیے. انک لو لم تأمر بقتل الاطفال، بے شک تم اگر آ، نہ حکم دیتے بچوں کے قتل کا، لما القتنی امی القتنی یہ ام لمع آ، نہیں، لمع نہیں کے معنی میں ہے کہ تو نہیں. کبھی بھی. ہاں. القتنی مطلب مجھے نہ ڈالتی میری والدہ پھر ہاں پھر نیلی نیلی. نیل میں. بالکل ٹھیک. نیل میں. وما وقعت بیدک، اور میں نہ لگتا تمہارے ہاتھ. بالکل ٹھیک. وَالْهَٰذِهِ نِعْمَةٌ، اور کیا یہ حل حضرت کیا ہے کیا؟ جی. یعنی کیا یہ وہ نعمت ہے، یعنی یعنی حل حاضی ہم، نعمت. جی حضرت بتائیں. جی کریں. یہ حل حاضی نعمت تعد، کیا یہ وہ نعمت ہے. اب تعد کیا بنے گا، عد یا عدو تھا، عد یا عدو سے پھر یہ مجہول بنے گا عدہ. اصل میں عودیدہ یاد ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو، مضاعف میں ہم نے پڑھا تھا. تو عودیدہ سے کیا بنے گا، عدہ، اور یعدو بنے گا، مجہول بن جائے گا یعدو. اور تعدو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور مجہول ہے. حل حاضی نعمت تعد و تذکر، تذکر بھی کیا مجہول ہے. کیا یہ ہے وہ نعمت جس کا شمار کیا جائے. ادا یا اردو کا مطلب کسی چیز کو گننے اور شمار کرنے کا ہے. تو تعد و تذکر جس کو شمار کیا جائے اور جس کا ذکر کیا جائے فی جنب ظلم کا و قساوتی کا، فی جنب ظلم کا و قساوتی کا. جنب کسے کہتے ہیں، کسی چیز کے کنارے پر، یعنی کنارے پر، یعنی تمہارے ظلم اور تمہاری سخت دلی کے ساتھ، یعنی جو تمہاری ظلم کا معاملہ تھا اور سخت دلی تھی اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے. آگے چلیے گا.
इन्नका आमलत कौमी, बेशक तुम मेरी कौम, आमलत, जो आमल, आमलत, हो गया। आमलता का क्या है मतलब? आमल तक असम तो मामला करने का है। आमला यो आमिलु मुआमलतन, बाब कौन सा होगा? बाब मुफाअला। आमल तकौमी कुल्लुहुम मुआमलतल हमीरी वद्दवाबी, आगे आप देखिए मामला आ भी गया। तो मैंने मामला किया मैंने कौम के साथ, यानी मेरी सारी की सारी कौम के साथ कैसा मामला किया? आगे देखिएगा। अल मुआमलतल हमीरी वद्दवाबी क्या मतलब? अमीरी व दवाबी, ये नहीं नहीं मतलब नहीं हमीर, मतलब। हमीर गधा है ना, हाँ हिमार तो और हमीर ये गधे के हाँ, लिए, जवाब जानवर मवेशी। अरे तुमने उनके साथ ऐसा मामला किया जैसा कि गधे और गधे और मवेशियों के साथ हाँ मामला किया जाता है। अच्छा इसमें एक और चीज देखिएगा कि यहाँ पे असल में काफ था। क्या था? का मामला तिल हमीरी, जैसा कि मामला होता है या जैसा कि बर्ताव और सलूक होता है गधे और जानवरों के साथ। तो ये जब काफ को हमने हजफ किया तो इसको जबर दे दिया। इसको क्या कहते हैं? पहले मैंने बताया था, इसको दोबारा से याद करिएगा। अल मंसूब फी नज़्इल खाफिज, ठीक है। अल मंसूब फी नज़्इल खाफिज, ठीक। ये इसको इसके तहत कहते हैं। आगे चलिए। वकुंत तज़जुरुहुम ज़ज्रल इलाबी, और डांटने के माना, जजर का मतलब होता है डांटने का। कुन तजरुहु जजरल किलाबी, तुम क्या तुम करते थे उनके? तो तुमने डांटा अ, हम हमें, ज़ज्र किलाबी जैसे कि डांटते हैं कुत्ते को, किलाब। कुत्ते को। जी। कुंत आ गया ना, ये कुंता के बाद जब फेल मुजारे आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ले जाएंगे। माजी कर इस्तिमरारी, कुंता तजरुहु जजरल किलाबी, क्या मतलब बनेगा इसका? तुम तुम डांटा करते थे जी बिल्कुल ठीक। अ, जैसे कि ज़ज्र किलाबी जैसे कि कुत्तों को डांटते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे चलिएगा। वकुंता तसूमुहुम सूअल अजाबी, तसूमुहुम, और उनका तस, तसुमुहुम सुअल अज़ाबी, और तुम उनको मुब्तला करते थे। उनका तसुमुहुम सुअल अज़ाबी, और तुम उनको मुब्तला करते थे बुरे अजाब में। फ़अय्यु फ़ज़लिन लका इज़ा कफ़लत तिफ़लन मिनहुम, और कौन सा, कौन सा फजल जी या जी। तुमने जब पाला अ, एक बच्चे को उनमें से। यानी अय्यु फजल लका, ने तुम्हारे लिए फिर ये कौन सी बड़ी बात है, या तुम्हारे लिए कौन सी बायस फजीलत है? ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए कौन, ये क्या तुम्हारी क्या फजीलत है अगर तुमने उनमें से बच्चों को पाल दिया? जी। वज़ालिका अइज़न अन जहलिन व ख़ता इन, ठीक है। और वो अइज़न और वो ऐसे, भी, वो और वो भी, और वो भी अनजहलिन व खतइन, और वो भी क्या हुआ? वो भी अपने अपने अनजाने और गलती गलती से, से हुआ। हाँ गलती से। यानी अनजाने और गलती में हुआ। आगे चलिए, अब ये कुरान की आयत आ गई। वतिल का नेमतु तमुन्नुहा अलैया अन अब्बता बनी इसराइल, और ये नेमत तमुन्नुहा, अ, जो तुम अभी जताते। अभी गुजरा। हाँ वही जी। उसी माने में है, ये उसी माने में।
جو تم جتاتے ہو علیہ میرے پر، ان ابتا کہ ابتا جی، اب ابتا کہ اب بتا یہ اب سے ہے، یعنی تم نے غلام بنانے سے ہے کہ غلام نا بنا ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل کو۔ اور جیسے ابدا ہے، ابدا یعبدو نصر یسرو کی وزن پر، اس کا مطلب تو عبادت کرنے کا ہے نا، بندگی کرنے کا ہے. تو عبدا کیا ہوگا؟ تعبید. عبدا یعبد تعبید. اب اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ کسی کو غلام بنانا، ٹھیک ہے نا، بندگی پہ لگانا یا غلام بنانا، یہ عبدتا ہے. کہ یہ وہ نعمت جس کا تم مجھ پر احسان جتلاتے ہو، ہیں، وہ اس بنیاد پر ہے بِأَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل، کہ تم نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں یہ ہماری کچھ ریڈنگ ہوگی، اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف. اچھا کل بات ہو رہی تھی حذف الفعل على شریطة التفسیر، اور ہم نے کیا تھا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. والقمر قدرناه. تو کل ہم جس کو کر رہے تھے، تو والقمر قدرناه، اس کو دیکھیے گا اگر. القمر قدرناه، اس کو تفصیل سامنے آ گئی تھی. ٹھیک ہے نا. قدرناه منازل. ٹھیک ہے. حتى عادت الأرجل قدرناه منازل. والقمر. ٹھیک. اب یہ والقمر کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ منصوب، یہ مفعول ہے لفعل محذوف. ٹھیک ہے نا. لفعل محذوف، یہ مفعول ہے فعل محذوف کا. اچھا، یفسرہ، اور اس کی جو تشریح ہے، یفسرہ الفعل الذی یأتی بعدہ، جو فعل اس کے بعد آ رہا ہے وہ اس کی تفسیر کرتے قدرنا. اصل میں کیا تھا؟ یعنی اگر ہوتا کہ قدرنا القمر قدرناہ منازلہ، تو قدرنا اگر دو دفعہ آتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تکرار ثقیل ہوتی کلام پر اور فصاحت کے خلاف ہوتی. تو تکرار اگر ہو کلام میں جو کوئی اضافی معنی کو نہ دے، ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پر کبھی کا تکرار محمود بھی ہوتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا ابھی، تبت، پڑھ لیا نا، تبت یدا ابی لہب و تب. تکرار ہو رہی. تبت اور تب تکرار ہوئی نہیں، لیکن اس میں معنی ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اس کی طاقت جاتی رہی. تو اس سے مراد اس کی صفات، یعنی جو دنیاوی اس کی جاہ و حشمت تھی اور اس کا مقام تھا، اس کی عزت کی عمرت تھی. اور تبا کے اندر اس کی ذات کی ہلاکت ہے. تو تبت یدا ابی لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تب، اور خود ہلاکت ہو. کبھی کبھار تکرار کیا ہے؟ محمود ہے. تو تکرار کا کلام کے اندر نہ ہونا یہ کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے. تو یہاں پر کبھی تکرار اگر کوئی اضافی معنی نہ دے رہی ہو تو اس کی وجہ سے اس کو حذف کریں گے تاکہ کلام کے اندر سلاست اور خوبصورتی باقی رہے. تو یہ تھی وہ بات کل جو ہم کر رہے تھے. اس کی میں نے ایک مثال اور ذہن میں آئی، تلاش کیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کبھی کبھار نا تلاش کرنے سے کچھ چیزیں نہیں ملتی، زیادہ نہیں ملی. میرا تو خیال ہے کہ بہت قرآن میں مثالیں ہیں جو ملی نہیں. قرآن کی میں ناقۃ اللہ و سقیاہا، قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ و سقیاہا. اب یہاں پر بھی کیا ہے اس کا؟ ناقۃ اللہ یہ ایک ہے، تو یہاں پہ ہم اس میں اتقو ہے، اتقو کو ہم محذوف پائیں. اتقو، ڈرو اللہ کی اوتنی سے. یہ وحذرو، بچو. وحذرو قتل ناقۃ اللہ.
اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے نا. وسقیا، اور اس کی پینے کا جو سامان ہے، سقیا یعنی جو پینے کا پانی ہے وہ مراد ہے، وہ سقیا ہے. اور اس کے پینے کے پانی سے بچ جاؤ. تو یہ دونوں فعل کو ہم یہاں پہ محذوف مانیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہاں پہ آگے فعل تو نہیں ہے جو اس کی تشریح کرے، لیکن قرینہ موجود ہے رسول کا ان کو کہنا. تو یہ اس اعتبار سے یہاں پر بھی اس کی ایک ایگزامپل بن سکتی ہے. لیکن یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جبکہ بعد میں آنے والا فعل اس کی تشریح کر رہا ہوں، یہاں پر جو تشریح ہے وہ قرینہ ہے، فعل نہیں کر رہا. تو یہ ایک اس کی ایگزامپل بن سکتی ہے. اچھا، اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات تو ہم آگے چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر. اچھا جی. اچھا، چل یہ ہم نے کر لیا تھا. والشمس تجری بھی ہم نے کر لیا تھا، والقمر قدرناہ بھی کر لیا تھا. اور والشمس للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس مطلب، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر چیز آ رہی ہے پیچھے اس بات کا ذکر گرا کہ والشمس تجری مستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اس میں کوئی اشکال ہوا کہ نہیں ہوا؟ اشکال سے مراد یہاں پہ گرامیٹیکل نہیں بلکہ تفسیری اعتبار سے کوئی اشکال ہوا عثمان بھائی؟ مظاہر تو نہیں نظر آ رہا. جی مظاہر نہیں تو ہوا. نہیں. سورج چلتا ہے یا زمین چلتی ہے؟ ہاں. سورج چلتی تو چلتا زمین ہے ہے. جی. چلتی تو اور زمین ہے. سورج کیا کرتا ہے؟ اور سورج سورج کیا تو کرتا ہے؟ سورج اسٹیشنری ہے. تو نہیں، یہ سارے قرآن ہی میں کہا رہا ہے چلتے ہیں. سورج بھی کسی جگہ چکر لگا رہا سورج بھی چل رہا ہے. یہ تو میں نے پرانی بات تھی، جب انسان سولر سسٹم سے باہر نہیں نکلا تھا، جو ہمارا یہ نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، اس سے ہم باہر نہیں نکلے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سولر سسٹم پہ ایک چھوٹی سی لطیفہ سے یاد آ گیا. وہ اس نے بچوں کو پڑھا رہے تھے سولر سسٹم. وہ ہمارا ہی جو روزہ ہے نا بچیوں کا، تو تو چھوٹے بچوں کو سائنس پڑھایا تھا. تو کہا جی پتہ ہے تم کو سولر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ بولے جی بس مجھے پتا ہے، میرے چچا کے گھر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چچا کے گھر لگا ہوا ہے. آج کل وہ سولر سسٹم چل رہا ہے. تو اب ہر آدمی جو ہے وہ سولر سسٹم وہی چلتا ہے کہ بجلی بنانے کے لیے لگا ہوتا ہے. تو خیر وہ انسان جب تک سولر سسٹم سے باہر نہیں نکلا تھا اس وقت تک تو یہ تھا کہ یار یہ سورج ساکن ہے، اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہے، باقی چیز اس کے گرد ریوالو کر رہی ہے. وہ جب آپ سولر سسٹم سے باہر نکلے اور ملکی وے وغیرہ کو دیکھا اور پھر اس سے آگے نکلے، اب تو ایک نئی ایک ٹیلیسکوپ آئی ہے. پہلے ہبل تھی، ہبل کے بعد اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ آئی ہے. تو ہبل تو 160 ٹریلین لائٹ ایئرس تک دیکھتی تھی نا. اب جیمز ویب جو اس سے بھی آگے دیکھتی ہے، وہ کہاں تک ہے وہ نہیں اندازہ مجھے اس کا. تو اس سے پتا چلا کہ تو جیسے شفیق بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ پورا کا پورا جو گیلیکسیز ہیں، گیلیکسیز اب پورا کا پورا ملکی وے وہ چکر لگاتا ہے. تو اسی کے اوپر لوگوں نے اشکال کیا تھا. اس زمانے کی بات ہے پرانی، یہ نیوٹرونک ایرا کی بات میں کر رہا ہوں. اس وقت نیوٹرونک ایرا میں یہ اشکال اٹھایا کہ بھئی یہ تو سورج کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ چل رہا ہے، حالانکہ سورج تو ساکن ہے. اور چونکہ وہ تو ان کو تو لگتا تھا ہمارا مشاہدہ ہے، تو وہ تو سیٹلائٹ سے دیکھا تھا نا. تو باہر نکلے، چاند پر گئے. وہ کیا تھا، نیل آرم اسٹرانگ، وہ چاند پر جانے کا بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ کسی نے کہا نا کہ وہ انگریز تو جو ہے نا چاند پہ پہنچے ہوں گے، 14ویں کے چاند پہ پہنچے ہوں گے. یکم کے چاند پہ پہنچ کے دکھا تو بات بنتی نہیں پھر. تو تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں جب پہنچے تو ان کو تو یہ نظر آیا نا کہ آپ بھائی سورج ہم نے دیکھ لیا.
ابھی کوئی کیلکولیشن کی بات نہیں کر رہے ہم، کوئی اندازہ یا تخمینہ نہیں لگا رہے. اٹس ناٹ سم تھنگ which is being calculated and which is being assumed. So it's not based upon assumptions. So it's based upon simple observation that say that sun is stationary. وہ تو کھڑا ہوا ہے، وہ تو نہیں چل رہا نا. تو وہ پتا چلا کہ بھائی آپ کی جو آبزرویشن ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ناقص ہے. علم بھی ناقص ہے، آبزرویشن بھی ناقص ہے. اور پھر بعد میں اس چیز کا اندازہ. تو خیر یہ بات تھی. یہ پھر سجود الشمس کے اوپر بھی ایک اشکال ہوتا ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے، قرآن کی تو آپ نے کوئی نہ کوئی تعویل کر لی. وہ جو حدیث آتی ہے سجود الشمس والی حدیث آتی ہے نا، کہ ان الشمس تسجد، کہ جو سورج ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے کیا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے. اور جب جن اس کو اجازت ملے گی تو وہ اجازت ملتی ہے تو وہ ویسے آگے غروب ہوتا ہے. جس دن اجازت نہیں ملے گی وہ طلوع ہو جائے گا. تو سورج کے سجدہ کرنے کی، اب یہاں پہ وہ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کی تو آپ کوئی تشریح کر ہی نہیں سکتے نا. بخاری شریف کی روایت ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ کے نبی نے یہی آیت پڑھی. اس پر پھر اشکال یہ ہو گیا. تو میں حدیث آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد عند غروب الشمس، یعنی سورج کے غروب ہونے کے وقت میں اللہ کے نبی کے پاس تھا. فقال یا ابا ذر، تو حضور نے کہا کہ اے ابو ذر اتدری این تغرب الشمس، تمہیں پتہ ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ قلت اللہ رسول اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. قال، تو حضور نے فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، کہ یہ جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. فذلك قوله تعالی، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی اب اچھا. ایک اور جگہ پر اب دوسری روایت میں بھی بخاری شریف کے میں آتا ہے کہ حتی تسجد تحت العرش فتستأذن، تو اجازت لیتا ہے. فیؤذن لها، اس کو اجازت ملتی ہے. ویوشک ان تسجد، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے. فلا يقبل منها، لیکن اس سے قبول نہ کیا جائے. وتستأذن فلا يؤذن لها، اور وہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے. یقال لها، اور اس کو کہا جائے ارجعی من حیث جئتی، تم لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو، یعنی آئی ہو سورج کے لیے. فتطلع من مغربها، تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا. فذلك قوله تعالی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمانے والشمس تجری مستقر الى ذلك تقدیر العزیز العلیم. اب یہاں پر وہ اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کی تو کوئی نہ کوئی تعویل کر لی سجود الشمس کی، یعنی اس کی قرآن حکیم کی جو آیت تھی، لیکن جو سجود الشمس والی روایات ہیں ان کی آپ کیا تعویل کریں گے؟ اچھا، اس کی تعویل کرنا، اس کا صحیح مطلب سمجھنا کیوں ضروری ہے بھائی؟ نہیں سمجھیں گے تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ چن چن کے منکرین حدیث کی احادیث لے کر آتے. آپ لوگوں کا پتہ نہیں کبھی منکرین حدیث سے پالا پڑا کہ نہیں پڑا، پالا پڑا، لیکن وہ چن چن کے احادیث لاتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی، یا تو تم حدیث کو صحیح مان لو اور نبی کو پھر، اور نبی کی فہم کو غلط مان لو، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم کہو کہ یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، اتنی احادیث ہیں ان کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف درست نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ غلط بات کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنے کے بجائے اس بات کو ہی غلط مان لو، اس نسبت کو غلط مان لو. منکرین حدیث کریے. اب وہ خاص قسم کی نا کہ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے. بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ بتاؤ حدیث غلط ہے، نبی غلط ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. اگر کسی عام آدمی سے یہ پوچھو کہ حدیث جو محدثی نقل کر رہے ہیں اس کی نسبت یہ صحیح ہے نبی صحیح ہے، کون صحیح ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ارے نبی، نبی ایسی بات ہے صحیح ہے. ہوں، ہم تو
حدیث مقابل وہ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے. جیسے کہ ابو حنیفہ کا قول لوگے حدیث کو لوگے. ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے آپ کہ بھائی آپ کارنر کرنے کے لیے حدیث مانتے ہو ابو حنیفہ کو مانتے ہو. کوئی مسلمان کہے گا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا ابو حنیفہ کو مانتا ہوں. ہر آدمی کہ میں حدیث کو تو مانتا ہوں تو رفع دین کیوں نہیں کرتے. چلو جی ٹوپی اتارو رفع دین شروع کر دو. تو خیر وہ بات چل رہی تھی اس کی کہ منکرین حدیث چن جن کے اس کو لے کر آتے. تو اس کا پھر اس حدیث کا آپ کیا توجہ کریں گے یہ سوال باقی رہتا ہے. تو عثمان بھائی نکلا نہیں نکلا اشکال؟ جی جی بالکل نکل آیا. نکل آیا نا بس الحمد. اب اس کو تھوڑی دیر اس کو اور پکا کرنے دیں تھوڑی دیر. کہتے ہیں دم پہ ابھی اس کو تو دم پر ہے. دم پر سمجھتے نہیں سمجھتے دم پر ہے ابھی. ٹھیک ہے تو جواب بتا دوں اس کا یا تلاش کر کے لے کر آئیں گے؟ اصل تو یہ کہ کتاب تو کتابیں چھانے تلاش کریں پھر لے کر آئیں مطالعہ کریں ڈسکشن کریں تب تو مزہ بھی آئے گا. میں اگر دو تین ایک سوال پہلے کے بھی رہتے ہیں ابھی تو. کون سے دیے تھے بتائیں وہ؟ سب آپ نے وہ ایک دفعہ کہا تھا وہ اسی میں تھا نا کہ وہ جنت میں داخل ہو جاؤ. سورہ یاسین میں ہی تھا. تو آپ ہاں نے اس کو بھی سوال کر لیتے ہیں. سوال اٹھایا تھا کہ وہ کیسے پہلے کیسے داخل ہو گیا ابھی تو قائم نہیں ہوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ ہاں السلام کا آپ نے کہا تھا کہ وہ کیا پیغمبر ہی ملنے سے پہلے بھی وہ معصوم ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو وہ پھر شیطان نے تصرف کیسے کر لیا ان پر. ہاں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا تھا کہ رب انی ظلمت نفسی. تو وہ جو تھا کہ پھر وہ خود موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وہ بھی سوال تھا. تو میں کہا جہاں تیرے سوال ہے تو ایک سوال اور ایڈ کر لیں یا اس پہ جواب دے دیتے. میں خیال رہ جائے گا پھر. کیا خیال ہے؟ اب جواب دے ہی دیتے ہیں میرے خیال سے. یہ تو چیزیں اکٹھی ہوتی چلی جائیں گی پھر. دو کو تو ابھی کر لیتے ہیں کہ یہ سجود الشمس والی نا امپورٹنٹ ہے بات. اصل میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ نا یہ جیسے مورس بخاری کی کتاب ہے وہ اچھی کتاب ہے فیلحال اچھی کوشش ہے. لیکن یہاں آگے وہ پھنس گئے. عالم تو نہیں تھے نا مورس بخاری ڈاکٹر مورس بخاری جو مسلمان قرآن بائبل اینڈ سائنس میں. یہاں آگے پھنس گئے کہ جی پتہ چلتا ہے کہ جی قرآن تو اللہ کی کتاب ہے لیکن جو احادیث آئی ہیں وہ گویا کہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے اندازے سے بیان کر دیا تھا. وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی باتیں نا وہ آ جاتی ہیں. اصل میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ کا جو عرش ہے اللہ کا عرش ہے وہ اس نے ساری دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے نا. وسع کرسی السماوات والارض. اور اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو عرش اور اللہ کی کرسی ہے اس سے تو عالم امر اور عالم خلق سب کا احاطہ کر رکھا ہے. وہ سب کے اوپر حاوی ہے نا اور ہر چیز اس کے ماتحت ہے. تو سورج کیا سورج جیسے کروڑ ہا کھرب ہا سیارے کیا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہی ہیں. تو اب یہ بات کہ سورج عرش کی طرف جاتا ہے تو سورج تو عرش سے باہر کبھی نکلتا ہی نہیں ہے. وہ تو اس کی ڈومین سے کوئی باہر ہی نہیں نکل رہا نا. وہ تو ہمیشہ اس کی ماتحت ہے اس کے دائرہ کار کے اندر ہی ہے. اس کی جو وسعت ہے وہ بھی ہماری تصور میں آنا مشکل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج اس کی حدود سے عرش کی حدود سے باہر ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات اب یہاں پہ اس بات کو سمجھیں گے سجدے سے کیا مراد ہے. اب سجدے سے مراد کیا ہے؟ اب وہ قرآن حکیم کے اندر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے زمین آسمان کی ہر چیز. تو سجدے سے مراد تو وہ کہ اللہ کے حکم کے تابع ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر لگنا ہے. قرآن حکیم میں خاص طور پہ کیٹیگوریکلی اس کے ساتھ بھی ہے والشمس والقمر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. قرآن حکیم کی آیت ہے. ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب آپ کو آیت بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ غلام مصطفیٰ بھائی ایک اور اضافی بات بھی تو بتائیں گے نا آپ کو اس آیت کے حوالے سے. جی بھائی غلام مصطفیٰ موجود ہے میرے مجھے؟ جی جی حضرت آیت بھی بتا دیں گے اور ساتھ ایک اور چیز بھی بتا دیں ساتھیوں کو یہ آیت کیا ہے. جی سجدہ کرنا ہاں ہاں آیت سیدھا ہے ٹھیک ہے نا. یہ بھی خوشخبری دے دینا. آیت کیا ہی آیت سیدھا ہے جو میں نے پڑھی ہے ابھی. ٹھیک ہے تو یہ آیت میں دیکھیے نا اب کیٹیگوریکلی آ گیا
وہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے اور بہت سے جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، قمر بھی سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سجدے سے مراد یہ والا جو پروسٹریشن ہے، وضع الجبہۃ الارض، پیشانی کو زمین پر ٹکانا، یہ والا سجدہ مراد نہیں ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کے لیے سجدہ مقرر کیا، وہ سجدہ مراد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہونا۔ جب یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی جو طلوع اور غروب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے، اور گویا کہ وہ زبان حال ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مغرب میں ڈوبنے کی اجازت نہیں ملے گی، تو سورج انسانوں کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب وہ اس زمین کی روٹیشن چینج ہو جائے یا فی الواقع کوئی اور خلل پیدا ہو جائے، یہ پاسبل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اتنی بات جو کہی گئی، یہ سارے کی ساری چیزیں اس پیرائے کے اندر ہے۔ یعنی یہ بات کہنا کہ اب یعنی اس کو جو بھی حدیث میں بات پہ بیان کیا گیا اس کو الفاظ میں یہ نہیں کہ جس سورج عرش کے تحت جاتا ہے، گویا کہ مغرب یا مشرق میں اللہ کا عرش ہے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ عرش نے اور اللہ کی کرسی نے زمین آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ عرش کے ماتحت ہونے کا مطلب اللہ کی مملکت اور سلطنت اور نظام حکومت کے ماتحت ہونا ہے، اور دوسری بات جو سجدہ کرنا ہے وہ اللہ کے اسی نظام کا حصہ بن کے اللہ کے حکم کے ماتحت چلنا اور اللہ کی مرضی کی خلاف ورزی نہ کرنے کے معنی میں۔ تیسری بات کیا ہوئی کہ جب یہ کہا جائے گا کہ لوٹ جا، اس سے مطلب یہ ہے کہ جس نظام کے تحت سورج مشرق سے نکلتا ہوا اور مغرب میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ایک اپنا قدرت سے اور اپنے حکم سے تصرف کر کے دکھائیں گے کہ وہی سورج آپ کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب جو کہ قرآن حکیم کی آیت کے بالکل مطابق ہو جاتا ہے، اور اس پہ کسی بھی قسم کا عقلی، علمی، منطقی کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ کیا خیال آپ حضرات کو بات سمجھ آ گئی نہیں آگئی؟ اگر یہ آ گئی تو دوسرے کا جواب دے دیتا ہوں، حضرت والا جی آگے بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دوسرا وہ سوال تھا کہ وہ حبیب نجار تھا، اس کو شہید کر دیا، حبیب نجار کو کیا کر دیا؟ ہاں، اس کو شہید کر دیا، اور اس نے کہا کہ قال یا قیل ادخل الجنہ، تو اس کو کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ سوال یہ بھی تو نہ حساب کتاب ہوا نہ قیامت ہوئی، تو وہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی ارواح علیین میں ہے۔ علیین کیا ہے؟ جنت کے پاس ایک مہمان خانہ ہے جہاں سے ارواح جنت کا مشاہدہ کرتی ہیں، اور اس کا اثر ان کی قبر جو زمین کے اندر مٹی کا گڑھا ہے، کبھی وہاں پہ بھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کے دکھا بھی دیتے ہیں۔ اور جس بات کا ذکر کچھ احادیث میں ہے کہ قبر وسیع ہونا شروع ہوتی ہے، تو یہ وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو جو 2-4 فٹ کی قبر تھی وہ اتنی ہی رہے گی، وہ کوئی وسیع نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ ایک علیحدہ نظام ہے جس پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے۔ تو پردے کا مطلب یہ کہ برزخ ہے، برزخ کسے کہتے ہیں؟ حجاب، پردہ، ایک آڑ ہے، تو وہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے، ورنہ وہ ایگزسٹ، وہ وسعتیں ہیں جو قبر کی ایگزسٹ بھی کرتی ہیں، اور وہ پریشانی والے حالات ہیں قبر کے اندر وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈالا۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا کر وہ سانپ اور بچھو کا منظر دکھا بھی دیتے ہیں، اور وہ لوگوں نے دیکھا بھی، اور حیبت بھی تاری ہوئی ہے لوگوں کے اوپر، اور وہ حضور کی اونٹنی تھی وہ بھی بدک گئی۔ تو اس طرح کی کبھی اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر یہ ساری چیزیں دکھا بھی دیتے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ نیک لوگوں کی ارواح علیین میں ہوتی جو جنت کے پاس، لیکن جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ایک اور اکرام کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کی ارواح کو پرندوں کی شکل میں سواری ملتی ہے، جس کو ہم جسم مثالی بھی کہتے ہیں، ایک اور جسم
ملتا ہے جس پہ ان کی ارواح سوار ہو کے جنت کے اندر سیر کرتی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو دیکھا، اللہ نے اس کو پر عطا کر دی. اسی لیے جعفر تیار کہتے ہیں. جعفر بن ابی طالب جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، ان کو 2 پر مل گئے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے. تو کہ وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا آپ کو، آپ سے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ وہ ان کو جنت میں جاتے ہیں اور جا کے جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور وہ چونکہ بالفعل، لیکن ان کا جنت میں جانا وہ اس طرح دخول جنت نہیں ہے جیسا کہ قیامت میں ہوگا. پھر جا کے آپ کا بسیرا ہی جنت میں ہوگا، یعنی جنت میں گھوم پھر کے واپس اپنی علیین کے مقامات میں بھی آتی. تو یہ مطلب ہے قیلت خل جنت کا کہ تمہارا دخول جنت میں ہے، لیکن یہ دخول عارضی ہے. اور جب وہ ہوگا قیامت میں فیصلے ہوں گے تو وہ دخول فی الجنہ خالدین فیہا کے اس میں ہوگا کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ خلود کے ساتھ ہوگا. تو یہ عارضی ہے، اور وہ جو دخول فی الجنہ ہے وہ خلود ہے. تو یہ مطلب بنے گا اس ساری کی ساری گفتگو کا جو اس میں بات کی گئی قیلت خل الجنہ. ٹھیک ہے نا، 2 تو ہو گئے نا، کیا خیال ہے؟ اب ایک رہ گیا جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، وہ کل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج ہماری آگے چل ہی نہیں سکی. اس کو کر لیں تھوڑا سا ٹائم، ویسے تھوڑا سا ہمارا 3-4 منٹ ہے، کر لیتے ہیں ذرا جلدی سے. جو اس کو دیکھیے گا آیت نمبر 40 ہے. کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کہنا چاہ رہے تھے یہ حضرت؟ اچھا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ آسان ہے. الشمس کو ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے. لا نفی کے لیے ہے. ینبغی فعل ہے، ٹھیک ہے نا، ینبغی فعل ہے. تو یہ ینبغی کس سے بنے گا؟ باب انفعال سے بنے گا. انبغا ینبغی سے، انبغا ینبغی سے، یعنی مناسب نہیں ہے. لہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا ینبغی فعل کے. اچھا، اس کا فاعل کہاں ہے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. جی، اس کا فاعل کیا ہے؟ اب اگر آپ اس کو فاعل دیکھ لیں نا تو مزہ آ جائے گا ایک دفعہ. اگر آپ لوگ فاعل اس کا نکال لیں ڈھونڈ کر، الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، تو مزہ آ جائے گا ایک دفعہ. ٹھیک ہے. ان تو وہ ہے مصدریہ ہے، کہ کے معنی میں. تدرکا، ادرکا یدرکو کا مطلب کسی چیز کو پا لینے کا. ادراک بھی ہے جو ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو جاننے کے معنی میں، لیکن ویسے لغت میں ادرکا یدرکو کا مطلب کسی چیز کو پانے کا. ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پالے. طول اللیل، اور اللیل کو بھی ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے. سابق یہ مضاف ہے، النہار مضاف ہے، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا. وَكُلٌّ کے اندر تنوین کون سی ہے؟ یاد آیا نہیں آیا؟ حضرت والا یہاں پہ جو اشکال ہو رہا تھا اس کا میں نے پہلے جواب دے دیا تھا. کچھ یاد آیا آپ عوض لوگوں کی کو؟ عوض کی تنوین، یعنی کل هذه الاجرام یا کل من هذه الاجرام، ان سارے سیاروں میں سے ہر ایک کیا کر رہا ہے؟ فی فلکن، اپنے اپنے مدار میں، یسبحون تیر رہا ہے. تو اصل میں کیا تھا؟ کل یسبحون، یعنی یہ سارے کے سارے جو سیارے ہیں یسبحون وہ تیر رہے ہیں فی فلکن اپنے مدار میں. تو فی فلکن جار مجرور یسبحون کے ساتھ متعلق ہے. کس کے ساتھ متعلق ہے؟ یسبحون کے ساتھ متعلق ہے، اور یہ مقدم ہو گیا یسبحون فعل سے. البتہ ان تدرکا یہ فاعل بنے گا، اس کو یاد رکھیے گا. یہ فاعل کیسے فاعل بنے گا یہ کل بتاؤں گا، یاد کرائیے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہر چیز. ان تدرکا کو اب کیسے فاعل بنائیں گے؟ ینبغی فعل کے لیے. تو یہ آیت بھی ہم نے کر لی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ اس میں دیکھیے گا آگے دیکھیں گے تو آگے اتنا مسئلہ نہیں ہے. آیت اللہم، پیچھے وہ بھی ہم نے کر لیا تھا. آیت اللہم الارض المیتہ،
تو آیت اللہم اس کو بھی ہم کیا بنائیں گے؟ اس کو خبر مقدم بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا، خبر ہے مقدم ہے. اور یہ ان حملنا ذریۃ فی الفلک المشحون پورا کا پورا جملہ بن کے مبتدا مؤخر بن جائے گا. ان کیا؟ ان اور نون الف نا کے ساتھ ہے. ان حملنا، وہ اصل میں چونکہ ان کبھی فعل پہ داخل نہیں ہوتا تو نون الف نا اس لیے داخل کر دیا، وہ اس کا اسم بن جائے گا. حملنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے سوار کیا. ذریتہم، ذریتہم کا مطلب کیا بنے گا؟ جی وہ تو بولتے جائیں حضرت والا جلدی جلدی. جی ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو ہم نے سوار کیا فی الفلک المشحون، لدی ہوئی کشتی کے اندر، لدی ہوئی کشتی کے اندر ہم نے ان کو سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کر دیے. خلقنا اسی طریقے سے فعل ہے، ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے پیدا کیا. لہم ان لوگوں کے لیے، میں مثلہ اب یہ ہم نے میں مثلہ کو ہم اس کا مفعول بنا سکتے ہیں، یعنی خلقنا لہم من مثلہ، یعنی ہم نے سواری کو پیدا کیا، ایسی سواری جو اس کشتی کے مشابہ ہے، یا ایسے جانور پیدا کیے بطور سواری کے جو اس کشتی کے مشابہ ہے. ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. ما موصولہ ہے، یرکبون فعل، اور یہ سب بن جائے گا. تو یہ دو تین آیتیں آسان ہے. انتدری کا میں نے بتایا تھا، یہ فائل کیسے بن رہا ہے اس کو میں کل بتاؤں گا. کل کا مطلب اگلا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم اس کو کریں گے بیٹھ کر. ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ خیر. آج کے لیے کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.